السلام علیکم، میرا نام خوشبخت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ماہین ہے۔ ہم آپ کو اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کروں، میں یہ اس بات کو بہت واضح طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کسی بھی قسم کی مذہب کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ ہم لوگ ایک لا اور ایک میڈیکل ایسپیکٹ کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کریں گے۔ شک 325 پاکستان پینل کوڈ کے مطابق جو کوئی بھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملتی ہے۔ پاکستان جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مینٹل ہیلتھ ایکشن پلان کا حصہ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے سوشل اور اپنے لیگل ایسپیکٹ میں ایسے ریفارمز لانے ہیں جو کہ مختلف مینٹل ہیلتھ کو، جس میں سوئسائڈ پریونشن آتی ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے خودکشی کو اور ہمارا قانون بھی منع کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ان کی کیسز بہت تیزی سے اور بہت رفتاری سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خودکشی یا خودکشی کرنے کے ایسے خیالات ایک میڈیکل ایلمنٹ کے اندر آتے ہیں۔ ان کو ہم لوگ ختم بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگ مل کے کچھ سٹیپس بھی لے سکتے ہیں جو کہ جس انسان کو ایسے خیالات آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد یوسف۔ ڈاکٹر محمد یوسف کراچی میں ایک ماہر نفسیات ہیں اور وہ اس ایریا میں جو ہے مہارت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر یوسف۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ڈاکٹر محمد یوسف ہے اور جیسے کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سوسائڈ یا پھر سیلف ہارم، یا پھر یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ تھوڑا نو ہاؤ ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، سوسائڈ یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات یا پھر اپنے آپ کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی کیسز ہمارے پاس آہستہ آہستہ کر کے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی زیادہ سینسٹیو ٹاپک ہے اور آج کا ہمارا مقصد اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا یہی ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر نہ چاہتے ہوئے اس کے سوسائڈ کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں پتہ ہو تاکہ ہم اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں رہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے خیالات رکھتے ہوں یا پھر وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوسائڈ جو ہے وہ ہوتا کیا چیز ہے۔ سوسائڈ ایک ایسا ایکٹ ہے جس کا آؤٹ کم، جس کا نتائج ہمیں پتہ ہے کہ فیوریبل نہیں ہوتا، اور جو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات رکھتا ہے، وہ یہ جانتے ہوئے کرتا ہے تو اس کا آؤٹ کم جو ہے نیگیٹو ہوگا۔ تو سوال پھر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ پھر آخر انسان یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا کیوں ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس چیز کا منع کرتا ہے۔ ہمارے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں لا ہے جس کے تحت یہ جو ہے بالکل مناسب نہیں سمجھا جاتا کہ ایک انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو پھر آخر یہ انسان اس پوائنٹ پہ کیوں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات لے کر آئے یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات بھی اور تیزی سے آتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اس کو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل کی دنیا میں جہاں پہ ہمارے پاس تیزی سے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، جابس کم ہوتی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم وجہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات لے کر آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہم نے بہت سی اسٹڈیز کی ہے، اور اسٹڈیز کے تحت ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوسائڈ یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات ان لوگوں میں زیادہ آتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ
یا تو بہت زیادہ پیسے والے ہو یا بہت زیادہ جو ہے نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ شاید ہمیں لگتا ہو کہ ان کی زندگی آسان ہوتی ہے، لیکن ان کے زندگی میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات رکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کچھ لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ نفسیات کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ اسکیزوفرینیا یا شیزوفرینیا جیسے کہتے ہیں، اور ان کو ایسی آوازیں سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی انسان کے ساتھ اس طرح سے زندگی کے اندر ایسے ناخوشگوار واقعات پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس واقعات سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی ختم کرنا ہی بہتر آپشن سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل کے تیز زمانے میں جہاں سوشل میڈیا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہمیں ایک انسان کو دوسرے انسان سے کنیکٹ کرنے کے لیے، وہیں پہ یہی سوشل میڈیا ایک اہم ریزن بن جاتا ہے، ایک امپورٹنٹ وجہ بن جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ سوشل میڈیا ایپس ہمارے پاس جو موجود ہیں آج کل کے زمانے میں، وہاں پہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بہترین سے بہترین طریقے سے اپنی زندگی کا مظاہرہ کر سکے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کس طرح سے اپنے اس مظاہرے کی وجہ سے دوسرے شخص کو متاثر کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کو اپنی زندگی اتنی ناخوشگوار سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ اپنی زندگی ختم کر دینے میں ہی بہتری ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچانے خیالات لاتا ہے، وہ شخص وہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس ان تمام اشیاء کا جو کہ اپنے آپ کو نقصان سے پہنچایا جا سکتا ہے، وہ عام طور پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے۔ اب ہم نے یہ تو پتہ کر لیا کہ سوسائڈ یا سیلف ہارم جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کی کامن وجوہات کیا ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی انسان کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا پھر وہ نقصان پہنچانے والا ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی فارم میں وہ ہمیں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح سے کوئی ہنٹ یا پھر کوئی ایسی انڈیکیشن دیتا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو جانا چاہیے کہ وہ انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا پھر وہ نقصان پہنچانے والا ہے یا پہنچا چکا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح جیسے کہا کہ کہ ہم لوگ کو ایز اے سوسائٹی بہت زیادہ ویجیلنٹ اور کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی کسی قسم کی بات کر رہا ہے یا کسی قسم کی بیہیویئرل چینجز آ رہے ہیں تو وہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح آپ بتا رہے تھے تو آپ اگر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کس قسم کی علامات ہوتی ہیں جو کہ ہم ایسے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے آس پاس بالکل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیں بظاہر دیکھ کے شاید یہ لگتا ہوگا کہ ان کی زندگی بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی نہ کوئی فارم میں اس طرح سے ہمیں کلو یا ہنٹ دیتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ عن قریب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں یا ان کے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے جس کے تحت وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ جیسے اکثر لوگ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر انسان اپنے فری ٹائم میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتا ہے، کوئی انسان کھانا پکانا کرتا ہے، کوئی انسان پینٹنگ کرتا ہے، کوئی انسان ٹی وی شوز دیکھتا ہے، کوئی انسان سوتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ سب سے پہلا انڈیکیشن یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان جو چیزیں جس سے اس کو خوشی ملتی ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے ان تمام چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنے جتنے ہمارے کریئر کے اندر کہ وہ انسان جو کہ بہت زیادہ
مایوس رہنا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں سے ملنا اور ملاقات کرنا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے وہ اپنے تمام وہ کام جو اس کو پہلے بہت زیادہ شوق سے کرتا تھا، اور وہ شوق سے، وہ جذبے سے نہیں کرتا جس شوق سے وہ ایک بار کرا کرتا تھا. ٹھیک اسی طرح سے کوئی شخص بہت زیادہ نشے ور چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ہمارے پاس کلو ہوتا ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ان کی زندگی میں اوپر نیچے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اس چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں. اسی طرح سے ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کچھ لوگ اس ہمارے نزدیک شاید وہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری کوئی سنتا نہیں. اگر میں اپنے سینٹینس کو دوبارہ سے دہراؤں تو ہم دوبارہ غور کریں کہ کتنا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، کتنا ایک ہیوی سٹیٹمنٹ ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں. کیا آج کل کے زمانے میں جہاں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا ہمارے پاس اپنے دوسرے ساتھی کے لیے کیا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں ذرا 2 منٹ رک کے پوچھ لیں کہ کیسے ان کی زندگی چل رہی ہے، کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کی بات سننے کو تیار ہو. تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کی یہ اس طرح سے، جس طریقے سے وہ ہمیں کسی بھی فارم میں ہنٹ دے رہے، کچھ لوگ اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے واٹس ایپ یا اس طرح کے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں یا پھر اس طرح کی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ضرور ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ان کی کیفیت، دماغ کی کیفیت اتنی اچھی نہیں چل رہی. ہمیں بالکل چاہیے ڈاکٹر کہ ہم یوسف، آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہو گیا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کیا شیئر کر رہا ہے، کون قسم کی تصویریں لگا رہا ہے، ان تصویروں میں کیا لکھا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون خوش ہے اور کون نہیں ہے. زیادہ تر انفارچونیٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی تصویر لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اٹینشن سیکر ہے یا یہ تو مطلب ناشکر انسان ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی ایسی کیفیت ہوگی تو انہوں نے یہ کیا ہے. اور اگر ہم نے ایسا یہ دیکھا ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اگر ہمارا وہ کوئی قریبی دوست ہے یا اس کے کسی قریبی دوست کو بتائیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا. اب ہم نے جب یہ چیزیں ڈسکس کر لی ہے، ہم نے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کوئی ہمارے آس پاس ہمارا دوست یا قریبی رشتہ دار وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا پہنچانے والا ہے عنقریب، تو ہم کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمیں چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دن کے 24 گھنٹے میں سے جتنا ٹائم ہم ان کے ساتھ گزار سکتے ہوں ہم گزاریں، اور ہم ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. کیونکہ اکثر لوگ اپنے آپ کو جب اکیلا محسوس کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں اس طرح خیالات اور زیادہ تیزی سے آ جاتے ہیں. تو اگرچہ ہمیں کوئی لگتا ہے شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو یہ اپنی باتوں کے ذریعے احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہیں. ان کی جو بات ہوگی ہم ان کو سنیں گے بغیر جج کیے اور بالکل تفصیل سے، اور ان کو جو کہنا ہوگا وہ ہمیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہمیں وہ بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک بار اگر کسی پہ اس طرح کا ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے، چاہے وہ ان کی روزمرہ کی دوائی ہو، چاہے ہمارے پاس گھر میں کوئی صاف کرنے کے لیے کوئی کیمیکل موجود ہو، یا پھر فروٹس یا ویجیٹیبلس کاٹنے کے لیے کوئی بھی اس طرح کی کوئی شارپ آئٹمس لائک کانٹا یا پھر چھری ہو جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے. اور چاہے اسی طرح سے کوئی رسی یا اور اس طرح کی گھر میں عام طور پہ استعمال کی جانے والی چیز جس سے انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے ہم وہ دور رکھیں. پھر ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم تمام ان لوگوں کو جن کے دماغ میں خیال آتے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے،
ہم ان لوگوں کو ایک بار اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کے خیالات بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان قریب اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کسی بھی قریبی ہسپتال میں ایک ماہر نفسیات سے چیک ضرور کرائیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ان تمام لوگوں کے اندر بہت سے ہمارے پاس بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں، اور ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ہمارے دماغ میں ڈفرینٹ کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور جب مایوسی ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ اس میں انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات بہت تیزی سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کو ایک ماہر نفسیات سے چیک کرائیں، اگرچہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں ارجنٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیر نہ کریں اور ان تمام لوگوں کو ہم ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ہسپتال کے لے کر آئیں، تاکہ یہ ماہر نفسیات ان کو چیک کر سکیں، اور اگر ضرورت پڑے تو ہمیں شاید ہم ان کو ایک سیف انوائرمنٹ میں رکھ سکیں جو کہ ہسپتال کا موجود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف، آپ نے بات کی کہ ہسپتال میں جا سکے اور ہسپتال میں ایک سیف انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں، کہ اگر کسی نے جیسے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور وہ زخمی ہو گیا، تو اگر آپ اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں تو کیا ہاسپٹل بہت زیادہ سوالات کرتا ہے؟ کیا پولیس کیس بن جاتا ہے، یا ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے مطلب پیشنٹس کا خیال رکھ لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ کبھی کبھار ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو امیڈیٹلی ایز اے لے پرسن جن کے پاس کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کوئی پٹی لگائے یا وہ کس طرح سے کرے؟ کیونکہ آپ یہ بات بھی اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان میں اور ہر شہر میں بہت اچھے ہاسپٹلز نہیں ہیں، ماہر نفسیات کی بہت کمی بھی ہے، تو اس چیز کو آپ کیسے وہ کریں گے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی جو آپ نے سوال مجھ سے پوچھا، اور ہمیں ضرور چاہیے کہ یہ دونوں سوالوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں۔ جو پہلے ہم دوسرے سوال سے شروع کرتے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ ہم امیڈیٹلی اگر کوئی ہمیں فرسٹ ایڈ کیا دینا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے آپ کو اپنے گردن کے اپنے ارد گرد رسی باندھ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو کوئی جو ہے کوئی دوائی جو آسانی سے موجود ہو وہ کھا کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اگر ہمیں شیور نہیں ہے کہ شخص نے کیا دوائی لی ہے یا کس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت پھر اپنی طرف سے کچھ نہ کریں اور سیدھے ان کو ہم کسی بھی ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لے کر آ جائیں، کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ کیمیکل جب انسان لے لیتا ہے تو ان کیمیکل میں الٹی کرانا جو ہے غلط سمجھا جاتا ہے، اور گھر میں جب انسان اس طرح کے کیمیکل لے لیتا ہے تو جو گھر کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو زبردستی الٹی کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی الٹی ان کے گلے میں ان کے لنگز وغیرہ میں پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ تو اگر ہم شیور نہیں ہے کہ جو شخص نے جس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم اس صورتحال میں کوئی ایسی اپنے طرف سے ایسی کوشش نہ کریں جس سے انسان کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے وہ اور بگڑ جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر ہمیں لگتا ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کی ہے اور اگرچہ بہت زیادہ خون بہ رہا ہو، تو اس صورتحال میں ہم ان کا ہاتھ کے اوپر ایک پٹی باندھ کے ان کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں دوبارہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے ہاتھ میں یا کسی بھی جسم کے حصے میں اگر اس نے اپنے آپ کو چھری مار کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیز کو باہر نہ نکالیں، کیونکہ اگر ہم ان چیز کو باہر نکالیں گے تو اس سے اس کے جسم کا خون اور تیزی سے باہر بہے گا، جس کی وجہ سے وہ انسان شوق میں یا پھر وہ جو ہے اس کا خون تیزی سے باہر بہ جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں نہیں پتا کہ اس شخص نے کس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو ہم ان کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ہسپتال لے کر آئیں اور وہاں پہ تاکہ ان کو
अच्छे तरीके से उनकी मैनेजमेंट हो सके। जो आपका पहला सवाल था, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत से लोगों के सवाल उठते हैं और इसी तरह से हमारे माशरे के अंदर भी बहुत से सवाल होते हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर अस्पताल नहीं आना चाहते। लेकिन हमारे नज़दीक हम ये कहेंगे कि हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, और अगर इंसान ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, इनफैक्ट अगरचे उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात भी आ रहे हैं, उसको चाहिए कि वो सीधे अस्पताल आ जाए, क्योंकि अस्पताल में एक पूरी टीम होती है, ना कि सिर्फ माहिर नफ्सियात जो उनसे बात करके पता करेंगे कि क्या वजूहात थी जिसको हम देख के एड्रेस कर सकें, बल्कि अगरचे उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया होगा, जिस तरीके से हम उसका तोड़ भी निकाल सकेंगे। तो हमें ये ज़रूरी होता है कि हम अपने माशरे के, अपने लोगों की बात ना सुने, बल्कि हम अस्पताल जाएं। और आजकल हमारे तमाम अस्पताल बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव है और वो अपने मेंटल हेल्थ को लेके खास करके बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जिस अस्पताल से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी हमारे पास 24/7 सर्विस अवेलेबल होती है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं या उनके दिमाग में नुकसान पहुँचाने के ख्यालात आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई हॉस्पिटल जाना चाहे तो वो जा सकता है और उसको जो है इमीडिएट तिब्बी इमदाद मिल सकती है। तो और जो है मैं इसमें ये भी बिल्कुल कहूँगी कि हॉस्पिटल्स का काम है कि आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें और किसी को ना बताएं आगे जाके। अगर कोई हॉस्पिटल इस बात का आपकी इंफॉर्मेशन लीक करता है या आपकी ये बात बताता है तो ये एक गैर कानूनी बात है और ये बहुत ही अनएथिकल है कि आपके डॉक्टर ने आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन इस तरीके से लीक कर दी है। अच्छा, जैसे डॉक्टर यूसुफ, आप काफी दफा से आपने हमें बताया कि सुसाइड क्या होता है, सुसाइड हार्म क्या होता है। अगर एक कोई इंसान है, उसको कब इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उसको इमीडिएटली मेडिकल या प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? क्या एक दो दफा ऐसे ख्यालात की वजह से आपको होता है कि यू नीड हेल्प, या ये एक किसी किस्म की मुस्तकिल किस्म के ख्याल आने चाहिए, या फिर कभी कभार हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि लोग कहते हैं, जैसे अमूमन आपने सुना होगा, कहते हैं इससे बेहतर है हमारी मौत ही आ जाती ये दिन देखने से पहले। तो ऐसी क्या सिचुएशन होती है पर्सनली टू असेस योरसेल्फ कि आपको पता है कि नहीं, अब जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अब हमें एक किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने की जरूरत है? क्योंकि हमारे पास जितने भी अच्छे दोस्त हों, जितने भी अच्छे खानदान वाले हों, एट सम पॉइंट आपको एक मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। और हर कोई जो है हर वक्त टाइम नहीं निकाल सकता, हर कोई जो है आप हर किसी के पास आप कंफर्टेबल नहीं होते। बट एज अ डॉक्टर आई थिंक यू माइट एग्री दैट एट सम पॉइंट कभी दवाइयों की जरूरत होती है, कभी मॉनिटर्ड सुपरविजन की जरूरत होती है। देयर इज, तो आप मुझे अगर इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि वो पॉइंट कब आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोग हॉस्पिटल जाते हुए भी कतराते हैं, पैसे बहुत लगते हैं, तो जस्ट सो दैट पीपल नो। थैंक यू सो मच। ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने रेज किया, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में किसी को डायबिटीज़ हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी, तो बिल्कुल वो अस्पताल आएंगे और उसका इलाज कराएंगे, क्योंकि वो चीज़ नज़र आती है। किसी का फ्रैक्चर हो जाएगा, किसी का अगर पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा तो वो बिल्कुल अस्पताल आएंगे, क्योंकि वो चीज़ नज़र आती है। हमारा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ के साथ ये है कि इसके सिम्टम्स विजिबल नहीं होते, ये नज़र नहीं आते, और ये इंसान अंदर ही अंदर इसको बर्दाश्त करते रहता है जब तक कि एक हद ना पहुंच जाए, जब वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात इतनी तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं जिसमें वो आखिर में अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हर इंसान अपने आप में ये देखे कि कब वो अपने मूड को बहुत बहुत क्लोजली, बहुत माइन्यूटली और उस पर तवज्जो दे कि कब उसको वो चीज़ें जो उसको पसंद है वो आहिस्ते आहिस्ते उस चीज़ों से दूर हो रहा हो, या फिर उसको जिंदगी में कोई मज़ा नहीं लगे, या फिर उसको सुबह सुबह उठ के अपना काम करना एक मजबूरी लगे या उसको बोझ लगना शुरू हो जाए,
یا پھر اس کو لگے کہ زندگی سے بہتر موت ایک آسان چیز ہے، اور شاید اس کو یہ لگے کہ شاید اس کی رہنے یا نہ رہنے سے اس کی زندگی میں یا باقیوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر وہ اس طرح کے چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دے جس سے وہ اپنی زندگی کو ختم کر سکے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، اگر انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے زندگی میں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس طرح کی کیفیت آ رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل دیری نہ کرے اور کسی بھی ہسپتال کے ماہر نفسیات کو ایک دفعہ جا کے چیک کرا لے، کیونکہ اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ شروع میں اگر انسان اپنے آپ کو ایک دفعہ چیک کرا لے کسی بھی ماہر نفسیات سے، کسی بھی ہسپتال میں، کراچی کے ہو یا کسی بھی پاکستان کے ہسپتال میں، جہاں بھی وہ رہتے ہو، چیک کرا لے، تو شروع میں اگرچہ دوائیاں اگر ان کو مل جاتی ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے بہت سی اسٹڈیز میں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو شاید اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے، وہ اپنے آپ کو بالکل نقصان نہ پہنچائے اور وہ ایک ہر عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ بالکل آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ there is always light at the end of the tunnel. اچھا دیکھیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنی زندگی ختم کرو یا میرے پاس کوئی موٹیو نہیں ہے زندگی میں رہنے کے لیے، تو ایز این انڈیویجول آپ اپنے تھاٹس کو کیسے چینلائز کریں کہ جیسے ہی آپ کو ایسے خیالات آئیں آپ اس سے نکل سکیں، کیونکہ یہ خیالات تو بن بنائے مہمان ٹائپ ہوتے ہیں، اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار آپ بہت خوشی کے موقع پہ بھی آ سکتے ہیں، کبھی کبھار بہت غم کے موقع پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو ایسا خیال ہو رہا ہے تو وہ اپنے تھاٹ پروسیس کو کیسے چینج کرے یا چینلائز کرے یا کیا ایکٹیویٹیز کرے جس سے اس کے ایسے خیالات جو ہیں ختم یا کم ہو سکے؟ بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم، اور یہ بہت سے لوگوں نے ہم سے اکثر ہمیں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت جب ہمارے دماغ میں خیالات آتا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس، ضروری نہیں ہے ہم پوری ایک آرمی آف پیپل اپنے آس پاس رکھیں، کوئی ایک یا دو دوست یا پھر گھر میں کوئی جس کے ساتھ ہم زیادہ کمفرٹیبل ہو، ہمارے نزدیک کوئی ایسے شخص ہونے چاہیے جو کہ ہمارا ایک سیفٹی نیٹ ہو، جس پہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہو، اور جب ہمیں کبھی اس طرح کے خیالات آئے تو ہم ان سے جا کے ذکر کریں کہ ہمارے دماغ میں اس طرح سے خیالات آ رہے ہیں جس کے تحت ہم اپنے آپ کو شاید نقصان پہنچا سکیں، تاکہ وہ اس صورتحال میں جب ان کی اس کیفیت میں جب ان کے دماغ میں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، اور ان کے آس پاس لوگ ہوں جو کہ ان کے پاس موجود ہو، جو ان سے بات کر سکے اور جو ان کی پریشانی میں ان کی باتوں کو سن سکے، کیونکہ اکثر ہم نے سنا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، جس سے ہمیں یہ بہت دکھ ہوتا ہے یہ سن کے، جب ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ان کے آس پاس کو ایسے لوگ ہوں جن سے یہ بات کر سکے، یا پھر اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے آس پاس کو ایسے اپنے گھر والے نہیں ہیں تو کوئی ان کے اپنے دوست ہو، یا پھر اگر ان کو پھر بھی ایسا نہیں لگتا کہ ان کی کوئی دوست یا گھر والے ہیں جن سے یہ بات کر سکے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے ڈسٹریکٹ کر سکے اور وہ چیز کرنے کی کوشش کرے جو ان کو روزمرہ کی زندگی میں خوشی دیتی ہے، جیسے کہ کوئی انسان کوئی اچھا سا میوزک سننے کی کوشش کر سکے، یا پھر کوئی کتاب پڑھ لے، یا پھر کوئی ایسی چیز کر لے جس میں اس کو خوشی ملتی ہو، تاکہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں، اس کیفیت میں اپنے آپ کو اس وقت اس چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکے۔ اور اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر پھر بھی ان کے خیالات پہ ان کا قابو نہیں ہے اور وہ خیالات بہت دماغ میں ان کے تیزی سے آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس تمام ہسپتال 24/7 سروس ایمرجنسی کی اویلیبل ہوتی ہے، وہاں فون کر کے کسی بھی ماہر نفسیات سے بات کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ ان کو مزید یہ گائیڈ کر سکے کہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں، اور یا پھر ان کو ہسپتال آنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ہمیں صحیح بتایا۔ اچھا اگر میں تھوڑا سا ایک کنورسیشن کو اگر ایک
मे बी स्लाइटली डिफरेंट मोड लूँ, लेकिन एज अ डॉक्टर आप बताएं कि व्हाट इज द सक्सेस रेट कि जो लोग मेंटल हेल्थ इलनेस से गुजरते हैं वो ठीक या बेहतर हो जाएं, या लोग जिन लोगों को पहले सुसाइडल थॉट्स आती थी या जिन लोग ने अपने आप को हार्म करने की कोशिश की है कि यू नो दे हैव बिकम बेटर एंड दे आर लिविंग लीडिंग नॉर्मल लाइव्स, उस तरीके से। और अगर आप थोड़ा सा हमें ये भी बताते चलें कि यू नो हर कोई जो है हमारे मुल्क में थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही लोग काउंसलिंग अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ एनजीओज हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन हर किसी को उनका एक्सेस नहीं है, और काफी दफा हम अपने मसले कह लें या अपने जिंदगी के झंझटों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर आप हमें थोड़ा सा एक सक्सेस रेट और ये भी बताएं कि सेल्फ हेल्प, जैसे आपने कहा कि यू नो अपनी हॉबीज पे जाएं, अपने फ्रेंड्स को देखें, लेकिन अगर उसके अलावा जैसे कुछ लोग कहते हैं अडल्ट कलरिंग होती है, कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन होती है, अगर कोई इस तरीके के आप सेल्फ हेल्प हमें टिप्स भी बता सकें। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये रियलाइज़ करें कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर्स को दिखाना प्राइवेट सेटिंग में या फिर थेरेपी लेना बहुत हेल्प करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ख़ासकर कि हम अगर ये ध्यान रखें कि हम जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं वो एक वहाँ पे आम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम कुछ चीज़ें हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अक्सर हमें लगता है कि शायद अगर कोई प्राइवेट अस्पताल होगा तो शायद वहाँ पे ही हमें अच्छी सर्विस और केयर मिल सकता है, और हम अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और उन हॉस्पिटल्स को हम इतना अहमियत नहीं देते। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उतना ही तेजी से मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है जैसे कि एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। और अगरचे इंसान को लगता है कि वो वहाँ किसी प्राइवेट सेटिंग में थेरेपी या फिर डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, उनको बिल्कुल चाहिए कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी भी इस तरह के हॉस्पिटल जहाँ पे उनके घर से करीब में हो, जहाँ से वो किसी भी डॉक्टर से बात कर सके, उनको चाहिए कि वो वहाँ पे उनको अप्रोच करें। ठीक उसी तरह से अक्सर इंसान जब कभी जो हो कभी इंसान गुस्से में आ जाता है, और अक्सर लोग गुस्से में आके या जल्दबाजी के अंदर अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि हमारे पास यूट्यूब के ऊपर बहुत सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स अवेलेबल होती है, बहुत से मुख्तलिफ डॉक्टर्स की अवेलेबल होती है, जैसे कि डॉक्टर फारूक नईम हो गए, उनकी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगरचे इंसान इस तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करे, उस सूरत हाल में अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करे और फिर एक दफ़ा दोबारा से अपने आप को इस तरह से 1 से 2 बार करने की कोशिश करे, तो ये भी देखा गया है कि इससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक उसी तरह से अक्सर अगर लोगों को ये लगता है कि उनको वो डॉक्टर्स और थेरेपी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास मुख्तलिफ अस्पतालों में डे केयर प्रोग्राम होता है, जिसमें वो सुबह 9 बजे अगर आ जाएँ और अगर दोपहर के 2 बजे या 3 बजे, जब वो पर्टिकुलरली वो टाइम पीरियड होता है जब वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनके घर वाले उस वक़्त मौजूद ना हो, तो वो उस डे केयर प्रोग्राम में भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये डे केयर प्रोग्राम बहुत ही मुनासिब पैसों में किए जाते हैं और बहुत से अस्पताल इनको ऑफर करते हैं, और इंसान चाहे तो इसके अंदर भी अपने आप को बिल्कुल रजिस्टर करवा सकते हैं। जो आपका पहला सवाल था कि दवाइयों से सक्सेस रेट क्या है, इसके ऊपर एग्जैक्ट सक्सेस रेट पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से फ़र्क होता है और हर इंसान की दवाइयाँ लेने का रिस्पॉन्स, हर इंसान में दवाइयों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है बनिस्बत दूसरे इंसान के। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जो शख्स अपने ख़यालात को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और जो अब माहिर नफ्सियात से जितना जल्दी कांटेक्ट करके दवाइयाँ अगर उनको मिलती है या थेरेपी या जो भी उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान तजवीज़ किया जाता है उसको अगर फॉलो करते हैं, तो हमने नोटिस किया है कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख़यालात परसेंटेज में कम हो जाते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे पास एक पेशेंट आया करते थे जो कि अपने आप को उन्होंने काफ़ी दफ़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर्स को विजिट किया, दवाइयाँ टाइम पे ली, उनको काफ़ी साल हो गए और बहुत ही
1 या 2 बार अगर उनके दिमाग में ख्याल आता भी होगा तो उन्होंने अपने आप को कभी उसके बाद से नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनको जानते थे कि उनके पास पूरी एक टीम है जो उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो माहिर नफ्सियात से जो भी वो बात करेंगे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी, बगैर किसी जज की उनको वो बात सुनी जाएगी, और जो भी होगा उनके प्लान, जो ट्रीटमेंट प्लान तजवीज़ किया जाएगा वो उनकी फेवर में होगा। बिल्कुल डॉक्टर यूसुफ, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और इसी के साथ हम अपने एपिसोड के अख्ताम पर आ पहुंचे हैं। डॉक्टर यूसुफ, मैं आपका एक तो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि एज अ डॉक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग आप एक अगर कोई टेक अवे मैसेज फॉर पीपल जो लोग सिर्फ इस कश्मकश में है, सिर्फ उनके लिए नहीं बट जो लोग इर्द गिर्द भी हैं उनके लिए भी, अगर आप कुछ देर बोलना चाहें। मेरे नज़दीक जो मैं आप सबसे एक मैसेज शेयर करना पसंद करूंगा वो ये है कि ह्यूमन लाइफ जो है हमारी बहुत ही एक, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी और गम आता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने लिए और अपने आसपास लोगों के लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कि हम सिर्फ अकेले नहीं होते, हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होते हैं। हमें चाहिए कि हम जितनी अपने कोशिश कर सके अपनी तबीयत का ध्यान रखें, और तमाम वो चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हो, हम उनसे अपने आप को दूर रखें ताकि हम अपनी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल डॉक्टर यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड को सुन के लोगों को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हो। हम इस बात को समझते हैं कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम किसी भी सोसाइटी के इशू को या किसी भी किस्म के मसले की बात ना करें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मसला है नहीं। तो ये हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्सेप्ट है, और जैसे कि डॉक्टर यूसुफ से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि केसेस इसके बढ़ते चले जा रहे हैं और हर किस्म का तबका जो है इससे अफेक्ट हो जाता है। हमारी जो ग्लोबल लाइफ है इट्स क्लियरली नॉट द बेस्ट। कुछ लोग कोविड से परेशान है, कुछ लोग फाइनेंशियल इससे परेशान है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि हम गरीब हैं तो इसलिए हमारे ऊपर सारे मसले हैं, लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे मशहूर अदाकार होते हैं जो कि खुदकुशी करते हैं, जिनके पास दुनिया की सब कुछ होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास पैसे आ जाएं या अगर आपकी 3 रोटियां हो जाएं तो आपके पास ऐसे थॉट्स नहीं हो सकते। और अगर आपके पास कोई इस किस्म का बंदा है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। इट इज समथिंग नॉट इन देयर कंट्रोल, इट इज समथिंग वो लोग जानबूझ के नहीं चाहते, कोई अटेंशन सीक नहीं कर रहा होता। तो यही है। और अगर आपके इर्द गिर्द किसी ने ऐसी खुदकुशी की है या किसी ने अपने आप को हार्म किया है तो प्लीज उनको और उनके अहले खाने को और मजीद तकलीफ ना पहुंचाएं सवालात पूछ पूछ के। और एज सोसाइटी हम लोग को चाहिए कि हम लोग जिस तरह से गरीबों की राशन की मदद करते हैं या फिर हम लोग किसी कहीं जलजला आ जाता है या सैलाब आता है वहां खड़े हो जाते हैं, तो इसी तरीके से ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, और अगर हम लोगों से अच्छी तरीके से बात करें, अच्छी तरीके से मिलें, तो हम लोग जो है लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इफेक्ट ला सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई भी फीडबैक हो तो आप प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख दीजिए।